میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارا جمع ہونا کس لیے ہے۔ اگر کسی بھی عمل کا مقصد سامنے نہیں ہوتا تو دوستوں بزرگوں وقت گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہم یہاں کیوں آئے تھے، کیا لینے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، اس کی خبر بھی نہیں ہوتی اور یہاں تک کہ دعا کا وقت ہو جاتا ہے، دعا ہو جاتی ہے۔ اگر مقصد سامنے ہو عمل کا تو آدمی عمل کے شروع میں بھی، عمل کے درمیان میں بھی، عمل کے آخر میں بھی سوچے گا کہ مجھے اس عمل سے یہ حاصل کرنا تھا، مجھے اس عمل سے یہ حاصل کرنا ہے، تو ہر وقت جو ہے فکر مند رہے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا یہ 2 سال میں جمع ہونا کس لیے ہے، ہمیں یہاں جمع کیوں کیا گیا ہے، تو یہ ہمارے سامنے ہوگا تو پھر آپ اس کو جو ہے انشاءاللہ ہر وقت فکر مند رہو گے حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارا جمع ہونا اس لیے ہے کہ دوستوں بزرگوں، ہماری اس دعوت کی محنت میں، اور یہ جو ہماری دعوت کی محنت ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں کہ اس محنت سے ہم کیا چاہتے ہیں، وہ دوستوں بزرگوں اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ اس کو عمومی طور پر ہم سارے سال محنت کرتے ہیں اعمال دعوت کے راستے سے اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگتے ہیں، لیکن اجتماع کے موقع پر، جوڑ کے موقع پر وہ سارے مقاصد عمومی طور پر بڑے پیمانے پر تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے یہ دوستوں جوڑ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے 2 محنتیں ہیں، ایک ہے اجتماع سے پہلے کی محنت اور ایک ہے اجتماع کے دوران کی محنت۔ 2 سال آپ کو دیے گئے، 2 سال پہلے جوڑ ہوا، پھر 2 سال اس جوڑ میں خوب مذاکرات ہوئے، خوب باتیں ہوئی، پچھلی کاروباریاں ہوئی، آگے کے مذاکرے ہوئے۔ وہ جو آپ کو مذاکرات ہوئے اور جو آپ سے بات چیت ہوئی وہ آپ کو اگلے 2 سالوں کا کام دیا گیا تھا، جو ہمارے اس کام کے مقاصد ہیں ان کو کیسے حاصل کیا جائے، تھوڑی سی محنت پر زیادہ سے زیادہ وہ مقاصد کیسے حاصل ہو جائے، اس کے لیے 2 سال کا کام آپ کو مذاکرے کے ذریعے سے دیا گیا تھا۔ پھر 2 سال کا موقع دیا کہ اب اس پر محنت کر کے ان مقاصد کو حاصل کرو، پورا 2 سال کا موقع دیا محنت کا، اور پھر 2 سال کے بعد پھر جمع ہو گئے کہ 2 سال کے لیے جو کام دیا گیا تھا اور جو مذاکرات ہوئے تھے، جو ہدایات دی گئی تھی، اس پر کیا کارگزاری بنی، یہ مقصد ہے کہ 2 سال کی کیا کارگزاری بنی، آپ نے 2 سال کیا محنت کری ان تمام اعمال پر، جو اعمال آپ کو بتائے گئے تھے، جو محنت آپ کو بتائی گئی تھی اس پر کیا محنت ہوئی، 2 سال تک آپ نے کیا محنت کری، اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا۔ تو اس کے لیے ہمارا یہاں جمع ہونا ہے کہ 2 سال تک آپ اگر آپ نے جو محنت کری ہے اس کو یہاں سنانا ہے، پھر اس کے بعد آگے کے مذاکرات ہوں گے کہ ہاں یہاں ہم پہنچ گئے ہیں اور اب آگے جانا ہے، تو آگے کیسے جانا ہے، آگے کیا کرنا ہے، آگے کی کیا ترتیب ہے، آگے کے کیا اعمال ہے، یہ اس کے بعد ہم سنیں گے، اس کے بعد اس کے مذاکرات ہوں گے۔ تو ہمیں یہ کرنا اب حضرات سے کہ 2 سال کی محنت پر وہ کون سے اعمال ہیں دوستوں بزرگوں، جس سے وہ کون سے مقاصد ہیں جو ہمیں اس محنت سے حاصل کرنے تھے اور حاصل کرنے ہیں اس دعوت کی محنت سے۔ کیا اس دعوت کی محنت سے دوستوں سب سے بنیادی بات یہ ہے جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اس محنت سے چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو چھوڑا ہے دین اور دعوت کے اعتبار سے، یہ امت وہاں پہنچ جائے۔ امت، جماعت نہیں، اکثر فرماتے تھے یہ نام میں نے نہیں رکھا کیونکہ تبلیغی جماعت کوئی چیز نہیں ہے، فرمایا میں نے نہیں رکھا یہ نام، لوگ کہنے لگے نام پڑ گیا، کیونکہ جماعت تو خود تفریق کا لفظ ہے، ہم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جس سے تفریق پیدا امت میں۔ ہم تو اس محنت سے امت بنانا چاہتے ہیں اور ہم تو اس محنت سے امت کو وہاں پہنچانا چاہتے ہیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دعوت کے اعتبار سے چھوڑا تھا۔ تو اس محنت سے امت مراد ہے، اور امت بھی وہ مراد ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے، اس محنت سے یہ مراد ہے۔ اس کے لیے ہمیں بار بار جوڑا جاتا ہے کہ ہم اس طرف اپنی منزل کی طرف کتنا آگے بڑھ گئے۔ اس لیے صرف کہتا ہے پرانوں کو جمع کیا جاتا ہے، علماء کرام کو جمع کیا جاتا ہے کہ محنت کے میدان میں یہ ہے، محنت کو لے کے چلنے والے یہ ہیں کہ ان کا رخ چلنے والوں کا جدھر ہوگا ساری امت اور سارا پیچھے کا مجمع اسی کے اعتبار سے چلے گا۔
جہاں یہ چلائیں گے وہاں چلے گا, جو یہ کہیں گے وہ ہوگا. بس اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات ہیں امت کو چلانے والے اور امت کو اس جگہ لانے والے جہاں امت کو لانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ حضرات کو جمع کیا جاتا ہے کہ اس 2 سال میں آپ اپنی منزل کی طرف کتنا آگے بڑھ گئے. تو منزل کیا ہے؟ کہ منزل ہماری دوستوں بزرگوں صحابہ ہے. منزل ہماری وہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا, ہم امت کو وہاں لانا چاہتے ہیں. تو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی اور جس محنت سے امت بنائی تھی اور جس طرح سے امت بنائی تھی وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ امت پہلے بھی جو ہے اسی محنت سے بنی ہے اور آئندہ بھی امت اس محنت سے بنے گی, اور درمیان میں بھی جو امت پر حال آئے ہیں اسی محنت کے ذریعے سے امت بنی ہے. آج بھی ہم امت اس محنت سے بنانا چاہتے ہیں, اسی محنت سے یہ امت بنے گی. کون سی محنت؟ جو محنت ہمیں بتائی جا رہی ہے اور جس محنت کو لے کر ہم چل رہے ہیں. بس سمجھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اس محنت کو لے کر چل رہے ہیں. اس لیے کہ محنت جو ہے ہماری صحابہ کے مشابہ ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر کے آئے ہیں اس کے مشابہ ہوگی. تو دوستو بزرگوں انشاءاللہ ہماری اس محنت کے ذریعے سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ امت رخ پر آتی چلی جائے گی اور امت بنتی چلی جائے گی. جو امت آج نامعلوم کتنے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے, نامعلوم کتنے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے, ہم اس امت کو دوبارہ پھر اسی نہج پر اور اسی جگہ لانا چاہتے ہیں جہاں دوستو بزرگوں ساری امت ایک فکر پر اور ایک بات پر وحدت کلمہ, وحدت فکر اور 100% امت 100% دین پر کہ یہ وہاں پہنچے. اس کے لیے وہی محنت ہے جو محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. اس محنت کے اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں وہی اعمال ہمیں بتائے جا رہے ہیں. بس انہی اعمال کے ذریعے سے پہلے امت بنی تھی, آج بھی انہی اعمال کے ذریعے سے امت بنے گی. امت بننے کا راستہ یہی ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, جو محنت ہمیں بتائی جا رہی ہے. بھائی اس کے لیے ہمیں بار بار جمع کیا جاتا ہے اور ہمارے اس محنت کے اندر کیا امت جو بنے گی وہ تو امت جب بنے گی جب چند اعمال پر امت آ جائے گی. ہم اس بار بار کے اجتماعات اور جوڑ سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ ایسی محنت کر کے آؤ کہ وہ سارے امت کے اندر اعمال زندہ ہو جائیں, جو اعمال جن اعمال پر امت کو لانا چاہتے ہیں, جن اعمال پر امت کو لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 2 سال دیے گئے کہ کون سے اعمال ہیں, کون سے وہ مقاصد ہیں جو اس محنت سے ہم چاہتے ہیں پورے سال عمومی طور پر محنت کر کے, عمومی محنت سے اور انشاءاللہ اس جوڑ کے ذریعے سے, جوڑ کے عنوان پر ایک جو ہے دوستوں بزرگوں ایک عام طور پر اور عمومی طور پر ایک ماحول و فضا بن جاتی ہے اجتماع کے نام پر. تو اس کے لیے دوستوں بزرگوں ہمیں جو ہے ایسی محنت کرنی تاکہ وہ مقاصد ہمارے جلدی سے جلدی بڑی تعداد میں حاصل ہو جائے. اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم اس اجتماع سے, اس جوڑ سے اور اس کی محنت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستیوں کے اندر 100% بالغ مرد مسجدوں میں نماز کی طرف آ جائے. بس میں ایک درخواست کروں درمیان میں, ایک بات درمیان میں کہہ دوں, اللہ کے واسطے اس موبائل اور اس فتنے سے بچنا. میں دیکھ رہا ہوں یہ نوجوان جو ہے موبائل لے کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آج اس زمانے میں جتنا فتنہ اس سے برپا ہو رہا ہے اور باطل اپنی اسکیموں میں کامیاب ہو رہا ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں, اس سے بڑی کوئی لہر ہی نہیں ہے. اللہ کے واسطے اس کا دم گھونٹ کے رکھو اور کوئی اس کو باہر نہ نکالے. یہ سارا پرانا کا مجمع ہے, اگر اس میں موبائل نکلیں گے تو بھائی کون سی جو ہے موبائل سے پرہیز کرے گا؟ یہ پرانے کا جوڑ ہے. تو کوئی ادھر لے کے کھڑا ہو گیا, کوئی ادھر لے. اس سے بڑی بے اکرامی کوئی ہو ہی نہیں سکتی, اس سے بڑی بے حرمتی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ایسی مصیبت آ گئی, اسے عیب بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ لے کے کھڑا ہو گیا سامنے, وہ کتنی بری بات ہے. اس مبارک مجلس کے اندر کوئی رعایت ہی نہیں ہے, نہ مسجدوں کی نہ اجتماعات کی, کہ اعمال کا ماحول ہے, اعمال کی فضا ہے اور موبائل نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تم سب کی ذمہ داری ہے, پرانوں کا مجمع ہے. اگر کوئی نکال بھی لے پیار محبت سے سمجھا کے اس کو روکو, اس غلط عمل سے اس کو روکو. سارے مجمع کی ذمہ داری ہے, تمہارا سارا پرانوں کا مجمع ہے. مگر یہ ہے, میں کہہ چکا کہ مصیبت یہ ہے کہ ایسا ابھی نہیں سمجھ رہے. وہ سامنے کھڑا ہوا اس کو استعمال کر رہا تھا, سب دائیں بائیں دیکھ رہے. بتاؤ کتنی بڑی جو ہے نقصان کی بات ہے. اسے سمجھاؤ بھائی یہ کیا کر رہا ہے, تو یہ اس جگہ پہ عمل کرنے کا ہے جہاں یہ آ گیا بس سمجھ لو فرشتے وہاں سے چلے گئے, فرشتے وہاں سے چلے گئے. اب تو بیٹھے رہو بنا فرشتوں کیسے, لگاتے رہو زور.
ہم تو یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ فرشتوں کا ماحول ہے، چاروں طرف فرشتوں کا ماحول اور آسمان تک فرشتوں کا تاتا، ان کے پروں میں یہاں مجلس سے بیٹھیں گے، فرشتوں والی صفات آئیں گی، ان کا جو ہے ہمیں ان کا نور ہمیں ملے گا، اور جب فرشتے چلے گئے کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ اسے سارا اس کا عزم کرو، سارا مجمع اس کا عزم کرے، پورا مجمع سارے پنڈال میں کہ انشاءاللہ نہ تو خود اس کو نکالیں گے 3 دن 4 دن تک، اور اس کی ایسی مشق کرو کہ سارا مجمع ہمارا بنانے کا بیٹھا ہے کہ ساری زندگی ہم اگر خدا نہ خواستہ جو ہے اگر کہیں اس کا استعمال کر ضرورت بھی پیش آ گئی مقام پر، اللہ کے راستے میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، مقام پر اگر کوئی ضرورت پیش بھی آ گئی تو ایسے استعمال کرو کہ کسی کو پتہ نہیں چلے، کہ ساری دنیا یہ کہے کہ کیسے کس زمانے کے لوگ اور کس زمانے کے مخلوق ہیں کہ ان کے پاس موبائل نہیں ہوں گے، اور چل جائے کہ ہم بھی نکال کے اس کو مشوروں کے اندر کیا اور مسجدوں میں کیا اور بس اللہ معاف کرے، ہر موقع پر ہمارے ساتھی بھی اس کو جو ہے نا عیب نہیں سمجھ رہے، اس مجلس کو اور اس پنڈال کو اللہ کے واسطے اس سے پاک کرو اور نیت کرے سارا مجمع کہ انشاءاللہ خود بھی بچیں گے، سب کچھ سے روکیں گے انشاءاللہ۔ بہت اہم بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو اس کا عزم ارادہ کرو، بہت بری بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اس محنت سے یہ چاہتے ہیں کہ 100% بالغ مرد وہ مسجدوں سے جڑ جائے، نمازوں پر آ جائے، کیونکہ اسی محنت سے مدینے کے اندر ایسا ماحول بنا تھا کہ منافق کی ہمت نہیں تھی کہ جماعت سے نماز چھوڑ دے، کل منافق ہے اس کی بھی ہمت نہیں ہے کہ جماعت سے نماز چھوڑ دے۔ یہ ماحول ہم ایک مسجد کی بستی میں، ایک بستی، ایک محلے، ایک شہر، ایک ضلع، ایک ہر صوبے اور ہر ملک میں جو ہے ایمان والوں کی بستیوں میں اس کا ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے صوبے کا جوڑ تھا تو پورے صوبے کے اندر اس بات کے لیے آپ کو 2 سال کا وقت دیا تھا کہ ایسی محنت کرو ان اعمال کے ذریعے سے، تاکہ جو ہے تمہاری بستیوں کے اندر کوئی بالغ مرد جو ہے وہ نماز سے دور نہ رہ جائے، نمازوں پر آ جائے، کیونکہ اس محنت سے یہ ہو چکا ہے کہ مدینے کے اندر 100% بالغ مرد وہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ منافق کی بھی امتی جماعت سے نماز چھوڑ دے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسا ماحول بنا، تو ایسا ماحول بناؤ۔ یہ 2 سال کا موقع اس لیے دیا گیا تھا، میں آپ سے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں آگے پھر 2 سال دیے جائیں گے، تو ہمیں ہمارے سامنے تو ہو کہ آخر ہم ان 2 سال میں جو کرنا تھا وہ کتنا ہوا، اب اس کو سامنے رکھ کر کے سوچو، اب بیٹھ کر کے جو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں تو 2 سال اس لیے دیے گئے تھے، اب اس 2 سال میں ہم نے کتنا جو ہے یہ کتنا کام میں آیا۔ ابھی اجتماع کر کے آ رہے ہیں، اس اجتماع کے اندر جو ہے ماشاءاللہ بہت سارے گاؤں دیہات ساتھیوں نے کارگزاری سنائی کہ ایسے گاؤں دیہات گاؤں میں آ گئے جہاں 100% نمازی بن گئے، 100% نمازی، گاؤں کے گاؤں 50%، 60%، 70%، 80% تو عام طور پہ گاؤں دیہاتوں میں اور شہروں میں، بعض علاقوں میں، بعض بستیوں میں اس کا ماحول بن گیا۔ یہ اجتماع کی محنت، ہم یہ ماحول چاہتے ہیں کہ بستیوں کے اندر جو ہے 100% جو ہے لوگ نمازوں پر آ جائے۔ ایک تو ہمارے اس محنت سے ایک مقصد تو یہ ہے تاکہ یہ نمازوں پر آئیں گے، ان کی زندگی صفت صلاۃ پر آئے گی، ان کی زندگی کے اندر ساری وہ صفات پیدا ہوں گی جو نماز کے ذریعے چاہی جا رہی ہیں، منکرات سے یہ دور ہوں گے، گناہوں سے یہ بچیں گے، تو پتہ لگے کہ ہاں ان کی نماز بن گئی، یہ نمازوں پر آ گئے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا منکرات بھی ہو نماز بھی ہو، چاہے ان کی نمازوں پر یہ آ گئے کہ ان کی زندگی منکرات سے پاک ہو گئی، صاف ہو گئی۔ تو اس کے لیے ہمیں موقع دیا جاتا ہے محنت کا۔ اب ہم سب بیٹھ کر سوچیں ہماری بستیاں اس پر کتنا آ گئی۔ یہ 2 سال اس لیے دیے گئے تھے کہ اپنی بستیوں پر ایسی محنت کرو، اثر رسوخ والے لوگوں کو بلاؤ اور ان کو تیار کرو اور ان کو لے کر پھرو اور اس کا مشورہ کرو کہ ایسے بستی کے مسلمانوں کو مسجد میں لایا جائے اور ان کو لا کے نماز پڑھائی جائے اور پھر ان کو لے کے بیٹھا جائے اور پھر ان سے بات کی جائے کہ یہ نماز مستقل 5 وقت ہر ایک پر فرض ہے۔ اس کی کیا محنت ہم نے کری، اس کی کیا محنت ہوئی، اس کی کتنی فکریں ہوئی، اس کو مشورے میں کتنے لے کے بیٹھے۔ میرے دوستوں خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا کام ایک روٹین بن کر نہ رہ جاوے، ایک پروگرام بن کر نہ رہ جاوے، جمع ہو گئے بکھر گئے، آگے جمع ہو گئے، بیانات سن لیے اور جو ہے ہمیں نشستوں میں شرکت کر لی اور دعا ہو گئی اور اس کے بعد چلے گئے اور پھر 2 سال کے بعد آ گئے۔ بھائی 2 سال تک جو موقع کام کا دیا گیا تھا اور جس کام کا موقع دیا گیا تھا وہ کام کتنا کام میں آیا، پہلے دن سے اس میں کتنا لگے، نمازی بنانے پر ہم کتنا لگے، مسجدوں کے اندر ہم نے کتنے اس کے مشورے کیے اور کیا اس کی ہم نے جستجو کری، کیا اس کے لیے ہم نے جتن کیا، کیا اس کے لیے ہم نے ترتیب بنائی، کیا اس کے ہم نے محنت کری یا نہیں کری۔
100% بالغ مسجد میں آ جائے اور یہ ساری نمازی بن جائے. یہ ہے اس کے لیے آپ کو وقت دیا گیا, اس محنت کے لیے, اس کام کے لیے. تو اس کو سوچنا ہے تاکہ گھر گھر کے اندر جو آج دوستوں بزرگوں حال ہے, حال ایسا حال ہے کہ دوستوں بس بتانے کی ضرورت نہیں کہ چاروں طرف حال, گھر گھر میں حال, کہ ہر گھر کے اندر آوازیں بلند ہیں, حالات حالات حالات, پریشانیاں, مصیبتیں, بلائیں, جھگڑے, مقدمے, فتنے, نافرمانیاں, حقوق دنیا, ایک دوسرے کو جو ہے مالوں پر نظر رکھنا اور اس کو جو ہے آگے پیچھے کرنا, کہ اس کی اتنی آوازیں گھر گھر میں بلند ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ گھر گھر میں نافرمانیاں ہو رہی ہیں, حقوق دنیا ہو رہی ہیں. اللہ کا حکم توڑ کر یہ تمہاری بات کیسے مان لیں گے کہ اللہ کے حکم پامال ہو رہے ہیں اس گھر میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑے جا رہے ہیں. اس گھر میں خیر کہاں سے آئے گی, کیسے آ جائے گی؟ جب یہ سب سے بڑا حکم نماز پڑھ آئیں گے اور آپ محنت کر کے ان کو نمازوں میں لے آؤ گے اور پھر لے کر بیٹھو گے اور انہیں سمجھاؤ گے اور ان کو جو ہے انشاءاللہ سمجھا بجھا کر محنت میں لگاؤ گے اور پھر محنت کے ان کو بھیجو گے اور یہ اللہ کے راستے میں جائیں گے اور ان کی زندگیاں جو ہے وہ دوستوں بزرگوں یقین بدلیں گے تو پھر ان کی زندگیاں بدلیں گی, ان کے اعمال بدلیں گے تو ان کے حالات بدلیں گے. اس یقین کے ساتھ ایک ایک کو مسجد میں لا کر ان کو نمازیں پڑھوانی اور ان کو محنت سمجھانی, یہ تھا ہمارا کام. 2 سال تک ہدف بنا کر اپنے محلے پر اس کی ہم نے کتنی محنت کری کہ ہاں جی ہمارے جو ہے 2 سال پہلے جو ہے 10% نمازی تھے, اللہ کا فضل ہے 2 سال کی محنت پر 50% نمازی ہو گئے. تو سمجھا جائے گا کہ آپ نے 2 سال پہلے جو بات سنی تھی اور جو آپ کو ہمیں بتایا گیا تھا, کام دیا گیا تھا, اس پر ہم نے جو ہے کام کیا اور محنت کری اور جب تو محنت کری اور بہت دوڑ کری اور محنت کا ایک نقشہ بنایا اور اس پر اپنی جان مال لگایا تو اس کے نتیجہ برآمد ہو گیا کہ 50% نمازی 60% نمازی بن گئے. آپ نے 50-60% کو خیر کی طرف لے آئے اور ان کو آپ نے شر سے نکال دیا, ان کی اور ان کے گھروں کی خیر کا آپ نے جو ہے وجود میں آپ لے آئے. یہ مقصد ہے. اب اس کو سوچیں ہم بیٹھ کر یہ کتنا کام میں آیا, ہماری بستیاں کتنا اس پر آئی, ورنہ وہی دوست بزرگوں وہی ہمارے مسجدوں کے اندر نمازی کبھی چند بڑھ گئے, کبھی چند گھٹ گئے, کبھی تھوڑا سا جو ہے آگے سب زیادہ ہو گئی, کبھی آگے سب. دوستوں یہ پھر ہماری محنت کیا ہوئی, پھر ہماری محنت کیا ہوئی کہ 2 سال کی محنت کا کیا نتیجہ نکلا کہ ہماری تو یہ روزانہ سوچنے کی چیز ہے, روزانہ یہ فکر کرنے کی چیز ہے کہ ہمارے روزانہ کتنے نمازی پڑھ رہے ہیں, کل کتنے تھے آج کتنے ہیں, 10 دن پہلے کتنے تھے 10 دن والا کتنے ہیں, 1 مہینے کی محنت میں کتنے نمازی پڑھ گئے, 2 مہینے کی محنت میں. یہ اب جب ہماری نظر اس پر ہوگی تو روزانہ اس کی فکر ہوگی, اور اگر یہ بات سامنے نہیں ہوگی تو بس پھر تو یہ ہوگا کہ ہاں جو ہو رہا ہے, گشت تو ہم کر ہی رہے ہیں, ملاقاتیں تو ہم کر ہی رہے ہیں, تعلیم کر کے ہمارا لگ ہی رہا ہے. اب وہ کیسا لگ رہا ہے ہم جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ ملاقاتوں کے نام پر کیا ہو رہا ہے, گشتوں کے نام پر کیا ہو رہا ہے. کہ پہلے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے پرانے ساتھی پھرتے تھے, جان مارتے تھے اور تھکتے تھے. اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ دوست بزرگ خیر کی طرف آتے تھے, نمازوں کی طرف آتے تھے, ماشاءاللہ جو ہے ان کے وقت بھی لگتے تھے اور وہ جو ہے تعلیم میں اور مشوروں میں اور گشتوں میں ان کی شرکت ہوتی تھی اور عملہ ہمارا بڑھتا تھا. اب تو عملہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے, بنایا عملہ جو ہمارے اسلاف کی قربانی اور محنت پر بنا ہے وہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے, اس لیے کہ وہ محنت کا نقشہ ہے ہی نہیں کہ جس سے یہ عملہ بھی سمجھتا اور آگے عملہ تیار ہوتا. کہ جانے جو مار کر کے جو ہے ہمارے اسلاف بنے, جو قربانیاں دے کر اور جانے لگا کر اور اپنے ہڈیاں گلا کر اور اس کام کے لیے اپنی زندگیاں لگا کر جو تیار کیا تھا وہ عملہ بھی آج متوجہ وہ نہیں ہے, وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. کیوں کہ اس کو بچانے کے لیے, اس کو عملے کو بڑھانے کے لیے وہی قربانیاں مطلوب ہیں, وہی قربانیاں چاہیے جو بڑے دے کر گئے ہیں. کہ دن رات ان کی جدوجہد, دن رات ان کی محنت, دن رات ان کی بھاگ دوڑ. اس لیے کہ دوست بزرگوں یہ بھائی میرا پکڑو ذرا, یہ موبائل جو ہے جو کوئی دیکھ رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے. اگر اس کو نہیں روکو گے جو حرکت کر رہا ہے تو تم بھی سب گنہگار ہو رہے. انہیں تو بالکل ہوش ہی نہیں ہے, اتنی دیر تک میں نے بات کری پھر موبائل نکال لیا, ہوش ہی نہیں ہے. اور تم دائیں بائیں والے بھی نہیں سمجھ رہے کہ کیا کر رہا ہے. کتنی بری بات ہے, کتنی بری بات ہے. ان مجلسوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے اس مصیبت سے, اور تم بیٹھے دیکھتے رہتے, تمہارے سامنے ہو رہا سارا. کیسے دائی ہو کہ تم تین بنا نہیں رہے ہو کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھ کر. وہ تو آخری درجہ ہے بالکل ایمان کا,
ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل سے بہت سے ادھر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو ہم بیٹھے ہیں، بس وہ موبائل چلا رہا ہے، ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے بات کہ جن کا یہ کام ہے، جن کی یہ محنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اگر ان کے گشتوں کو تو ہم اٹھاویں اور دیکھیں کہ ان کے کون سے گشت ہیں، ان کے گشت کتنے ہیں، ان کے گشت کیسے ہیں، اور اس کے مقابلے پہ ہمارے گشتوں کا کیا حال ہے کہ یہ نمازی کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں کہ وہ محنت ہی نہیں ہے، عملہ ہمارا کیوں نہیں بڑھ رہا ہے کہ وہ محنت ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ہماری درخواست آپ حضرات سے یہ ہے، ایک ایک بات کو ہم بیان تقریر نہیں کریں، ایک ایک بات کو بہت متوجہ ہو کر کے جو ہے سننا ہے اور اس پر غور کرنا ہے کہ 2 سال ہمیں کس لیے دیے گئے اور کس کام کے لیے دیے گئے، اور اس محنت اس 2 سال کے عرصے میں ہم نے کیا کیا اور کیا کام میں آیا، کتنا کام میں آیا۔ تو ایسے ہم جمع ہوتے رہیں گے ہر 2 سال پر اور پتہ لگا کہ جہاں تھے وہاں بھی نہ رہے، کیونکہ ہم فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ، جہاں کل تھے اگر وہ آج وہی ہے جہاں کل تھے، تو یہ کام کی ترقی نہیں، کام کی تنزلی ہے کہ 2 سال میں کچھ بھی نہ ہوا، کہ وہی ہے جہاں 2 سال پہلے کھڑے تھے، یا وہ بھی آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ تو 2 سال کی محنت کہاں گئی، 2 سال کی محنت پر کیا ہوا، ہاں یہ غور کرنا ہے نا، تو پروگرام ہو کے رہ گیا، پروگرام بن کے رہ گیا۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے مسجد میں بیٹھ کر کتنا اس کی فکر کی کہ بھئی کیسے ہمارے نمازی بڑھے، کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ چلت فرت کو بڑھایا جائے۔ تمہاری چلت فرت خاص طور سے فجر کی نماز کے بعد 2-2.5 گھنٹے پھر لو، آپ محسوس کریں گے اپنی مسجد کے اندر اس کے اثرات کہ آپ کی صفیں بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جب بیدار کرنے والے بھی اگر سو گئے، امت تو سوئی ہوئی ہے ہی، اگر بیدار کرنے والے بھی سو جائیں، یہ بھی ہے اس درد کو لے کر، اس غم کو لے کر کہ سناٹا ہے گلیوں میں، بستیوں میں، کہ گھر کے گھر اس کی چپیٹ میں ہے اس غفلت کی۔ تو اگر ہم بھی اس درد و غم کے ساتھ ان گلیوں میں نہیں پھریں گے تو یہ امت بیدار کیسے ہو، یہ امت بیدار کیسے ہو؟ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ ایک تو یہ امت بھیجی ہوئی ہے، ایک یہ امت نائب بنا کر بھیجی گئی ہے، اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجی گئی ہے، کتاب اللہ خلیفہ بنا کر بھیجی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کر بھیجی گئی ہے۔ یہ امت بھیجی ہوئی ہے، یہ امت مبعوث کی گئی ہے، یہ امت بھیجی گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت کے لیے، یعنی وہ کام اور وہ محنت اور وہ ذمہ داری جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ کام اور وہ محنت اور وہ ذمہ داری ہر فرد امت کی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ہے سارا عالم اور قیامت تک کا زمانہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا دائرہ سارا عالم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا زمانہ قیامت تک کا ہے، اور آپ کی محنت کا دائرہ سارا عالم ہے۔ تو ہر فرد امت کی ذمہ داری آپ کا نائب ہونے کی وجہ سے سارا عالم ہماری محنت کا دائرہ ہے، اور قیامت تک کا زمانہ ہماری محنت کا زمانہ ہے، آپ کا نائب ہونے کی وجہ سے۔ سرسری طور پہ کچھ کر لیا یہ نہیں ہے، بے چینی، بے قلی، بے قراری ہمیں ایسا پھرا لے، دن رات ہم یوں پھر رہے ہیں مارے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر رہے مکے کے ایک کے پاس بار بار روایتوں میں ہے کہ آپ جس کے پاس جاتے اور وہ اتنی ناگواری کی باتیں کہتا کہ اس کو یقین ہو جاتا کہ اب یہ میرے پاس نہیں آئیں گے، میں نے ان کو اتنا ستایا ہے اور اتنی ان کو ناگواری کی باتیں کہی ہیں، اب یہ میرے پاس تو آئیں گے نہیں۔ آپ پھر اس کے پاس پہنچ جاتے، دیکھو اسی میرے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پھر رہے ہیں، اگر ایسا خدا نہ کرے ناگواری پیش آ جائے، اس گلی کی طرف دیکھتے بھی نہیں، گھر تو چھوڑ دو۔ سوچو سر ہم کہاں ہیں، ہم کون سی محنت کر رہے ہیں، ہم کس کی محنت کر رہے ہیں، اور چاہ کیا رہے ہیں کہ وہی چاہ رہے ہیں جو صحابہ کو ملا ہے، اور کرنے کو وہ بھی تیار نہیں کہ ان کا کوئی 10% بھی کرنے کو تیار، اور نتیجے وہی چاہتے ہیں کہ کیا ہو گیا
مدد نہیں آ رہی, نصرت نہیں آ رہی. کیا ہو گیا؟ ایمان والوں کے مسائل نہیں ہو رہے. فلاں جگہ یہ حال, فلاں جگہ یہ حال, فلاں بستی میں. کیوں نہ ہو؟ دوستو سنو, مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب تم زمین سے آسمان پر وہ اعمال, تم سے کیا مراد؟ یہ امت اور کوئی نہیں, اور اسے کوئی لینا دینا اللہ کا نہیں ہے. وہ سیرے سے نہ فرما دی, ان سے لینا دینا. جب تم زمین سے آسمان پر وہ اعمال بھیجو گے جو اللہ کو پسند ہیں, تو اللہ آسمان سے زمین پر وہ حالات اتاریں گے جو انسانوں کو پسند ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. لین دین پہلے تم بھیجو گے کچھ, پھر حالات آئیں گے کہ تم کو وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ پھر وہ حالات اتاریں گے. یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے, اس جملے کو سمجھو. اور فرما رہے بھیجنے میں تو فرما رہے اس امت کو, کیونکہ اس امت کے اعمال جاتے ہیں, اور وہاں سے حالات جو آئیں گے اس کے متعلق فرما رہے ہیں پورے تمام انسانوں کو. تو کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے اس امت کے اچھے اعمال پر جو اچھے حالات آئیں گے, خیر آئے گی, برکت آئے گی, رحمت آئے گی, اس کا فائدہ سارے انسانوں کو ہوگا. سارے انسانوں کو. کہ بارش ہوگی, ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے کھیتوں میں برسے گی, مسلمان ایمان والوں کے جو ہے گھروں پہ برسے گی, ایسا ہے وہ تو تمام جو ہے اس کی بالکل جو ہے دوستوں بزرگوں پرواہ کیے بغیر تمام گھروں پر, تمام کھیتوں پر, تمام بستی پر جو ہے وہ بارش اور اللہ کی رحمت برسے گی. کہ خیر اور برکتیں, رحمتیں آئیں گی ان کے اعمال پر. فائدہ سارے انسانوں کو ہوگا, ساری مخلوق کو ہوگا, چرند پرند کو ہوگا, ہر مخلوق اس کا فائدہ اٹھائے گی. اس لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا, سارے عالموں کے لیے رحمت, سارے انسانوں کے لیے رحمت. اس لیے یہ محنت جو محراب لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں, یہ تو تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے. رحمت کہ اس محنت کے ذریعے سے امت اعمال پر آئے گی, ان کے یقین سے ہوں گے, ان کا ایمان ترقی کرے گا تو ان کے اعمال درست ہوں گے, تو ان کے اعمال درست ہونے پر جو آسمانوں سے اچھے حالات آئیں گے اس کا فائدہ سارے انسانوں کو ہوگا. اس لیے محنت سارے انسانوں کے لیے خیر خائی ہے, تمام عالم کے تمام قوموں کے لیے خیر خائی کا سبب ہے یہ محنت. ہم سب کے لیے خیر خائی چاہتے ہیں, اس محنت کے ذریعے سے سب کی خیر خائی چاہتے ہیں. اس لیے دوستو یہ ہے بات اصل. اور آگے فرماتے تھے جب تم زمین سے آسمان پر وہ اعمال بھیجو گے جو اللہ کو ناپسند ہے, تو پھر آسمانوں سے اللہ وہ حالات اتاریں گے جو انسانوں کو ناپسند ہے. سیدھی سیدھی بات, کوئی لینا دینا کسی سے نہیں ہے. حالات کے آنے میں, حالات کے بننے میں, حالات کے بگڑنے میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے, میرے تمہارے اعمال کا دخل ہے فقط. اس لیے خدایا ان مذاکروں سے بھی نکلو, ان باتوں سے بھی نکلو. اس لیے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا اللہ کے امر کے بغیر. جو ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں, جو ہوا ہے اللہ نے کیا ہے, جو ہوگا اللہ ہی کریں گے, کوئی اس کا شریک نہیں. تو پھر کیوں الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے, یہ ایمان کے خلاف بول ہے. کسی سے بھی, کسی مخلوق سے بھی کسی بھی حال کا جوڑنا یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل, یہ ایمان کے خلاف بول ہے. کوئی حال آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے, ہر حال کے خالق اللہ ہے, ہر حال کے خالق اللہ ہے. ہر حال کو اللہ تعالیٰ اس امت کے اعمال پر بھیج رہے ہیں, انفرادی یا اجتماعی. جو بھی حالات آ رہے ہیں وہ اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے, میرے تمہارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے. فرماتے تھے کہ جب تم کوئی بھی حال اپنی طرف آتا دیکھو اور تمہاری طرف کوئی بھی حال آئے تو اس کو اپنے اندر تلاش کرو, باہر مت تلاش کرو. تم باہر تلاش کرتے ہو کہ حال کہاں سے آیا, کس کی وجہ سے آیا, کیوں آیا. ہر چھوٹے بڑے حال کو کسی نہ کسی مخلوق سے جوڑتے ہو, حالانکہ ہر چھوٹا بڑا حال انفرادی یا اجتماعی جو آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, اس کے خالق اللہ ہے. یہ بنیادی بات ہے کہ ہمارا صبح کو گشتوں میں جو ہے نکلنا یہ اس لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے گشت کرو. تم ان گلیوں میں پھرو گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے والے گشتوں کی طرح. مکے میں بھی نہیں, مدینے میں یہ حال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں یہ حال تھا, مدینے میں یہ حال. دن رات پھرتے تھے, دن رات پھرتے. اور ہمارا جو اصل کام ہے بیان
بیان، تقریر، جوڑ، اجتماع، ماہانہ جوڑ، شب گزاری، مشورے، دسترخوان، اس میں بڑا وقت ہمارا جا رہا ہے، حالانکہ یہ اصل نہیں ہے۔ تو پھر اصل کیا ہے؟ اصل کو زندہ کرنے کے لیے یہ سارے ذریعے ہیں، ممبر، اجتماع، جوڑ، شب گزاریاں، ماہانہ جوڑ، یہ اصل کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اب اصل تو ہو گیا ختم اور یہ بن گیا اصل، ہاں، حالانکہ فقط اصل کو زندہ کرنے کے لیے سب کچھ تھا۔ تو پھر اصل کیا ہے؟ کہ اصل وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گشتیں کی ہے مکے کے اندر، ہاں، حج کے زمانے میں جا رہے مینا میں ایک خیمے کے اندر جا کر کے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے ساتھ لے چلو، مجھے کام کرنے کا موقع دو تاکہ میں کھل کے کام کر سکوں، بجائے ماننے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینے کے، اتنی ناگواری کی باتیں کرتے، اتنی تکلیف دہ باتیں آپ سے کہتے، خاموشی کے ساتھ آپ وہاں سے نکل کر دوسرے خیمے میں چلے جاتے، دوسرے قبیلے میں چلے جاتے، قبیلہ در قبیلہ، خیمہ در خیمہ، سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں، کوئی بات لینے کو تیار نہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ دیکھو صحیح کس قدر صبح شام تک آپ پھر رہے ہیں، ہمارے گشت یہ والے ہیں، ان گشتوں پر ہم ہیں۔ یہ تھا ہمارا 2 سال کا وقت اس میں لگنا تھا، کیسے نمازیں نہیں پڑھیں گی؟ تم 8 گھنٹے پھرو گے، تمہاری صفیں بڑھے گی، تم 8 گھنٹے پھرو گے، تمہارے سارے تقاضے پورے ہوں گے، 4 مہینے کی جماعتیں بنیں گی، بیرون کی جماعتیں بنیں گی، اندرون کی جماعتیں بنیں گی، مستورات کی جماعتیں بنیں گی، مسجدیں بھریں گی، یہ سارے کام پھرنے سے ہوں گے۔ پھرنا ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم سارے پرانے ہیں، کتنا پھر رہے ہیں؟ 8 گھنٹے ہم میں سے کتنے پھر رہے ہیں؟ چلو ایک مشت میں سے ہی 2 بار 3 بار کر کے 8 گھنٹے ہم میں سے کتنے پھر رہے ہیں؟ 10 گھنٹے ہم میں سے کتنے پھر رہے ہیں؟ یہ مقصد تھا ہمارا کہ دوستو بزرگوں اس طرح سے یہ والے گشت ہم زندہ کریں، اور پھر کوئی چیز کام میں نہ ویسے کیسے ہو جائے گا؟ کیا آپ مکے میں گشت کر رہے ہیں؟ سنو غور سے، اور تمام ناگواریاں ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اسے تکالیف اٹھانی پڑے گی، معلوم ہے، کیونکہ تکالیف دی جا رہی تھی، جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا اور دین میں داخل ہوتا فوراً تکالیف دینا شروع ہو جاتی، تکالیف دی جاتی، ہاں، آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، چربی اور جو ہے خون سے جو ہے وہ آگ بجھ رہی ہے، اندازہ لگاؤ، میں کہہ رہا آپ سننے اتنا آسان ہے، اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں، احتیاط برتی جا رہی ہے، اعمال بھی ذرا سا باہر کو کیے جا رہے ہیں۔ قبرستانوں کو اس لیے چنا گیا کہ وہاں لوگوں کی آمد و رفت کم تھی، مکے کے باہر کی طرف تھا یہ مکان، یہ آواز شروع ہو گئے، چلت پھرت شروع ہو گئی، دعوت شروع ہو گئی، محنت شروع ہو گئی، تو ہدایت شروع ہو گئی، ہدایت ملنا شروع ہوگی۔ اور کہاں؟ مکے میں نہیں، مکے میں تو آ ہی رہتے لوگ، کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ قبیلہ غفار سے آ رہے ہیں، ابو ذرما سے آ رہے ہیں، روم سے آ رہے ہیں، فارس سے آ رہے ہیں، حبشہ سے آ رہے ہیں، محنت مکے میں ہو رہی ہے، ابھی محنت مکے میں وہ شروع ہوئی ہے، لیکن چاروں طرف اس کے اثرات جا رہے ہیں۔ یہ محنت ایسی ہے، آپ اپنی گلی میں گشت کرو گے 2-2.5 گھنٹے، آپ جا رہے ہو گھروں پر، کوئی آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی ملا، کوئی نہیں ملا، ایک نیند کا ماحول، سونے کا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن آپ 2.5 گھنٹے پھر رہے ہیں۔ تمہارا یہ پھرنا گھروں کے اندر جو نیند میں ہے، غفلت میں ہے، سونے کے ماحول میں ہے، اللہ ان کے اندر بے چینی پیدا کر دیں گے، اور وہ بے چین ہو کر اٹھیں گے اور مسیح کی طرف آئیں گے۔ تمہارا یہ پھرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر اور صحابہ کی طرز پر لوگوں کو بے چین کر کے گھروں سے نکال دے گا اور مسیح کی طرف لے کر آئے۔ خالی پھرنا ابھی سوچتے ہیں واقعی کہاں چلی گئی بات، کہاں چلی گئی؟ اجی اس وقت کیا فائدہ گشت کرنے کا؟ کوئی ملے گا تو ہو، کوئی ملے گا تو ہے نہیں، سب سونے کا ماحول بنا ہوا ہے، کون ملے گا؟ جب سمجھ لو دائی میں اگر یہ بات پیدا ہوگی، جب عام طور پر آج یہ ماحول بن گیا ہے، میرا سے اس کو متوجہ ہو سننا میری اس بات کو، عام طور پہ یہ بات عام طور پہ یہ بات ہے، یہ سب گشت کرنے کا کیا فائدہ؟ سونے کا ماحول بنا ہوا ہے، سب سو رہے ہیں، کون ملے گا؟ آئے ہائے، بس اگر دائی کے ذہن میں یہ بات آ گیا کون ملے گا، اب تو کوئی نہیں ملے گا، اور جو ہے اب تو سونے کا ماحول بنا ہوا ہے، اب تو لوگ کہیں چلے گئے ہیں، ہاں
یہ ساری باتیں سبب بن رہی ہیں گشتوں کا چھوٹنے کا اور گشتوں کا رخصت ہونے کا اور گشتوں ختم ہونے کا۔ میرے چاند، ہم تو کوئی کے لیے گشت کر ہی نہیں رہے، گشت تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، گشت تو میرے لیے ہے، پھرنا تو میرے لیے ہے، کوئی بھی نہ ملے 2.5 گھنٹے میں پھر آیا میرا کام ہو گیا۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا تم 2.5 گھنٹے پھرے اس کے ساتھ میں پڑے، ہو نہیں سکتا۔ دائی جب پھرنے میں، دعوت کے دینے میں دوسروں پہ نظر لے جائے گا، نہ اس کو فائدہ ہوگا نہ اوروں کو فائدہ ہوگا۔ یہ بھی گیا دوسرے بھی گئے، ہاں عام طور پہ بات چل رہی ہے، جب کیا فائدہ جانے کا، اسے تو کوئی ملے گا نہیں۔ توبہ توبہ، بس یہ بنیاد ہے، یہاں سے شیطان نے پرمات پنجا مارا ہمارے اوپر۔ ہاں بعض نبی قیامت میں اکیلے ہوں گے، بعض نبی کے ساتھ چند لوگ ہوں گے، تو ناکام ہوگا، اپنا کام کر کے گئے کہ لوگوں نے بھی سنی، لوگوں نے بھی مانی، لوگ ان کے ساتھ بھی جڑے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اپنا کام کر کے وہ کامیاب ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو جا ہی سے لے رہے ہیں، ہم تو پھر ہی سے لے رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سونے کا ماحول بنائے ہوئے ہیں، نیند کا ماحول بنا ہوا ہے، سناٹا مسلمانوں کی بستیوں میں فجر کی نماز کے وقت میں سناٹا ایک عام بات ہو گئی ہے، جبکہ مسلمانوں کی بستیوں میں فجر کی نماز سے پہلے تو ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ گلیوں کے اندر سے لوگ ایسے نکلے جیسے جمعے کی نماز اور عید کی نماز کے لیے، کیونکہ نماز 5 وقت کی برابر فرض ہے۔ سناٹا کیوں ہے؟ یہ ہمارا عملہ یہ بھی یہ سوچ کر کے جا کے سو جاتا ہے کہ اس وقت کون ملے گا، دیکھیں گے جب سب لوگ اٹھ جائیں گے، توبہ توبہ، تیرا یہ سوچنا ہی ان کو اور سنا دے گا، ان میں اور غفلت پیدا کرے گا۔ تم یہ سوچ کے نکلتے کہ ہم جائیں گے کوئی نہ ملے، ہم 2.5 گھنٹے پھر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے چلنے پھرنے سے سب کو بیدار کر دے گا، سب کو بیدار کر دے گا۔ یہ بیدار کرنے کی محنت ہے، یہ تو مقناطیس کی طرح ہے، تمہارا پھرنا رائے گا نہیں جائے گا، لوگوں کو کھینچ کے لائے گا۔ جب حضور علیہ السلام کا مکے میں پھرنا، ناگواریوں کے باوجود، سختیوں کے باوجود، قبیلہ غفار سے لوگ کھینچ کر آ رہے ہیں، روم اور فارس سے لوگ کھینچ کر آ رہے ہیں، تمہارے گھروں سے کھینچ کے نہیں آئیں گے؟ تو یہ سوچ ہم بدلے، اس سے باہر نکلے، کوئی بھی نہ پھرے، میں اکیلا ہوں، اکیلا، آج میں اکیلا رہ گیا، حالانکہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک بات اگلی یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ساتھی، یہ جو ہمارے مسجد میں نمازی ہیں، مصلی ہیں، ان کو اپنا سمجھنے میں تیار نہیں ہے، لیکن کے تو وقت لگے ہوئے۔ توبہ توبہ، جو وقت لگا ہوا ہمارا، جو وقت لگا ہوا ہمارا، ہر فرد امت ہمارا ساتھی ہے، ہر ایمان والا ہمارا ساتھی ہے۔ ایک علاقے میں محنت ہوئی، سروے جماعت کا ماحول بن گیا، 24 گھنٹے کی آبادی کی محنت، تو ایک بڑا مجمع، تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک ان میں سے کہنے لگا اب تو مشکلیں بھی آگی، محنت ہوگی آبادی کی، کہ تو 2 ہی رہ گئے اور بڑی تعداد نکل گئی، اور ماشاءاللہ نمازی بھی چلے گئے اس میں اللہ کے راستے میں۔ تو میرے ساتھی نے کہا کہ اگر تم میں طے کر لے تو محنت تو آج بھی ہو جائے گی، جیسے وہ تم یہاں تعلیم شروع کر دو، میں باہر جاتا ہوں اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی، کوہرا پڑ رہا، ہاتھ نظر نہیں آ رہا، یہ ایسے میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم اللہ کی مدد یہ ہے، امید رکھو، یقین رکھو۔ باہر نکلا ایک ساتھی، ایک نے تعلیم شروع کر دی، باہر گئے، ایک ساتھی کو مل گیا، کوئی نوجوان، اس کو لیا اور ملاقاتیں شروع کری، یوں لوگ چل کے آ رہے ہیں، کوئی دودھ کی بالٹی لے گیا اس کو لے آئے، کوئی اخبار والا آ رہا اس کو لے آئے، کوئی ٹھیلے والا جا رہا اس کو لے آئے، رکشے والا، مسجد بھر گئی تھوڑی دیر میں۔ تو ہی نہ چاہیں تو بہانے 1000 ہیں، میرے شیخ نے لکھا ہے نا، تم چالو تو راستے 1000 ہیں، ہاں، قدم اٹھتے ہی اللہ کی مدد ہے، قدم اٹھتے ہی اللہ کی مدد ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، نہ کوہرے سے، نہ ٹھنڈ سے، نہ بارش سے، نہ آندھی سے، نہ طوفان سے، کوئی کام نہیں رک رہا، اور ہماری محنت متاثر ہو جائے، اجب تو بارش ہو رہی، اللہ اب تو یہ ٹھنڈ پڑ رہی، اب تو سب لوگ گھروں میں چلے گئے، اب تو سب لوگ یادوں میں ہوں گے، اب کون ملے گا، کون ہے؟ یہی تو نقصان کی بات ہے، کون نہیں، میں اپنے لیے کر رہا ہوں، مجھے اپنے لیے کرنی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر بھی اور مقام پر بھی یہ چیز بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے کہ دوست بزرگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو اس وقت یہ دیکھیں، ارے تم نکلو صحیح، اس چیز محل میں تم سوچو کوئی نہیں ملے گا، اسی محل میں لوگ مل جائیں،
کہیں یہ کہیں گے کہ جو وہ تو چلا گیا کوئی کھیتوں میں چلے گئے، آپ کتنا بھی جو ہے کہاں گئے، جہاں گئے وہاں جائیں گے، کہاں چلے گئے؟ بستی چھوڑ کے نہیں گئے، کھیت میں گئے ہوں گے، کارخانے میں گئے ہوں گے، کہیں بستی میں گئے ہوں گے، کوئی جو ہے بازار میں گئے ہوں گے، اپنی دکان پہ گئے ہوں گے، وہیں جائیں گے، ان کو وہاں سے لے کر آئیں گے، تو موقع مل گیا پھرنے کا۔ بس یہ والے گشت زندہ کرو، اگر یہ والے گشت کرتے تو آپ کی 2 سال کی کاروباری پر یہ کاروباری آتی کہ اب تو ہماری منزلیں مسجدوں کی بڑھ گئی، کیونکہ اب جو ہے 5 وقت میں ہماری منزلیں جتنی تھی سب پر ہو گئی تھی، اسے لہٰذا منزلوں کو بڑھانا پڑا اور اس کی فکر کرنی پڑی کہ نمازوں کے لیے جگہ کی جائے کہ ہاں یہ والی کاروباری سننے کی تھی۔ 2 سال کا عرصہ تو بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ یہ تھی بات، ایک مقصد تو یہ ہے ہمارا 2 سال تک کا وقت دینا اور اجتماع سے پہلے کی محنت۔ ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ چند مہینے پہلے تو پڑاؤ ڈال دو، اجتماع کی آواز کا فائدہ اٹھا لو، اجتماع کی محنت ہو رہی ہے، سارے عالم میں دعائیں ہوتی ہیں اور جو ہے دوستو ہر جگہ یہ دعائیں ہوتی ہیں ہونے والے اجتماع کی کامیابی کے لیے، ان دعاؤں کا فائدہ اٹھا دو۔ فصل پک گئی، اس کو کاٹ لو۔ چند مہینے پہلے تو ہمارے اپنی مرکزی جگہوں پر پڑاؤ پڑ جانے چاہیے اور اس کے لیے اپنے عملے کو فکر مند کر کے مرکزی پڑھاؤ اور ہلکے کا پڑھاؤ اور ضلع کا پڑھاؤ اور چھوٹے ہلکے کا پڑھاؤ، یہاں تک کہ مسجد میں ہمیں بسترے ڈال دینے چاہیے اور پڑھ جانا چاہیے فارغ ہو کر، تاکہ ہمارا اجتماع اور اس کی آواز جو لگ رہی ہے، اس کی ایک فضا بنی ہے، اس کا ایک ماحول بنا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، گھروں میں محنت ہو رہی ہے، گھروں میں عورتیں روزے رکھ رہی ہیں۔ ہاں ابھی ہمارا اجتماع ہوا ہے، 1 لاکھ سے اوپر بہنوں نے مہینوں روزے رکھے اجتماع کی کامیابی کے لیے۔ ہاں اس لیے کہتے کہ پڑھ جاؤ، مہینے پہلے پڑھو، چند مہینے پہلے، تاکہ تمہاری مسجدیں بھی اس کی برکت سے آباد ہو جائیں گی، کیونکہ مسجدوں کی آبادی کیا ہے؟ مسجدوں کی آبادی ساز و سامان نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی دوستوں لوگوں اعمال ہے، اعمال دعوت اور اعمال عبادت۔ بس اگلی بات یہ ہے کہ ہم اس محنت سے اور جو دوستوں اجتماع کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی محنت کر ڈالو 2 سال میں خصوصاً اور عموماً جو ہے دوست بزرگوں چند مہینے پہلے ایسے پڑاؤ کی شکلیں بناؤ کہ کوئی مسجد ایسی نہ بچے تو 24 گھنٹے آباد نہ ہو جائے۔ بتاؤ ایمانداری سے، تم نے ان 2 سالوں میں یا چند مہینے پہلے پڑاؤ ڈال کر یا مہینے 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے پڑاؤ ڈال کر لے کے ضلع سے اپنی مسجد تک کتنی محنت کری پڑاؤ کے ذریعے سے کہ تمہاری مسجد 24 گھنٹے آباد ہو گئی ہو؟ ابھی اگر پوچھا جائے کہ 24 گھنٹے کتنی مسجدیں آباد ہو گئی تو آپ حضرات جو ہے خود سوچو اپنے اندر، اس کو جو ہے جھانک کر اور غور کرو۔ یہ میری بات یار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک مقصد یہ بھی ہے، اجتماع کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آبادی پر آ جائے، مسجد نبی کی طرح، کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ایسی مسجدیں ہماری آباد ہو جائیں کہ جیسے مسجد نبی آباد تھی، کہ وہاں ٹن کی نماز نہیں تھی، آج تو ٹن کی نماز ہے۔ ٹن سے کیا مراد ہے؟ وہ وقت ہو گیا، نماز کھڑی ہو گئی، سلام پھرا، مسجد خالی ہو گئی۔ یہ مسجد نبی کا حال نہیں تھا، قرن اول کے اندر مسجدوں کا یہ حال نہیں تھا۔ خالی مسجد نبی نہیں، سارے عالم میں جہاں تک بات پہنچ جاتی اور وہاں مسجدیں قائم ہو جاتی، وہاں مسجدیں مسجد نبی کی طرح آباد 24 گھنٹے ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری خیر کا سبب ہے، ساری خیر کا سبب ہے مسجدوں کا 24 گھنٹے آباد ہونا اور اس بستی کے مسلمانوں کا مسجد سے جڑ جانا، یہ ساری خیر کا سبب ہے۔ سارے فتنے، فساد، جھگڑے، مقدمے، بد نظری، بد خیالی، غلط اسکیمیں، غلط پلان اب اس بستی کے لیے کوئی بنا ہی نہیں سکتا جو مسجد کی بستی 24 گھنٹے، جس بستی کی مسجد 24 گھنٹے آباد ہوگی، وہ اللہ کی پناہ میں آ گئی، قلعے کی طرح محفوظ ہو گئی یہ بستی۔ پھر فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہاں دیکھو مسجد نبی کچی، اتنی بارش باہر اتنی اندر، اور لیکن اعمال پکے، اعمال مضبوط، اعمال پختہ، چھت کی جگہ پتے کھجور کے ڈال دی، تیار ہو گئے مسجد، یہ اعمال پکے تھے، اعمال پختہ تھے، جس کے نتیجے میں
دوستوں بزرگوں، معلم تیار ہو رہے تھے، متعلم تیار ہو رہے تھے، پہاڑوں جیسے ایمان والے تیار ہو رہے تھے، پکے نمازی 2 رکعت پڑھ کے اپنے مسائل حل کرانے والے وہی تیار ہو رہے تھے، اسی کچی مسجد میں وہی مفسر تیار ہو رہے ہیں، محدث تیار ہو رہے ہیں، قاری تیار ہو رہے ہیں، مفتی تیار ہو رہے ہیں، ذاکر تیار ہو رہے ہیں، خلیق تیار ہو رہے ہیں، ان اخلاق والے. اور اسی کچی مسجد میں محنت جو ہو رہی تھی، اس سے عالم میں دین کو لے کر پھرنے والے تیار. پڑھنے والی نماز نہیں تھی. اعمال ہوتے رہتے تھے، مختلف حلقے لگے رہتے تھے، اور جب وہ حلقے لگے نماز کا وقت ہو گیا، سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کا سلام پھرا، پھر انہیں حلقوں میں تقسیم ہو گئے اور پھر اعمال میں لگ گئے. وہ جو مختلف حلقے وہاں لگے ہوئے تھے پھر سب اس میں لگ گئے. یہ مسجد کا دوستوں جو نقشہ تھا، یہ مسجد کے اندر کا جو حال تھا. اب کیا حال ہے؟ اب تو یہ حال ہے تن کی نماز ہے، اور وہ بھی کتنی اور کیسی، کتنی اور کیسی، کوئی 1%، کوئی 2%، کوئی 5%، کوئی 10%، بس اس کے اندر ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ جہاں میں نے ابھی آپ کو سنایا، جہاں محنت ہو گئی تو وہاں ماشاءاللہ 100% نمازی ہو گئے. گاؤں دیہاتوں میں، شہروں میں 50، 60، 70، 80% ہو گئے. تو محنت سے تعلق رکھتا ہے. اور مسجد کچی تھی، اعمال پکے تھے. آج مسجدیں پکی ہیں، اعمال کچے بھی نہیں ہیں. تو اس محنت سے یہ مراد تھا کہ اجتماع کی محنت سے یہ چاہ رہے تھے، اس جوڑ سے یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری ساری مسجدیں ایسا آباد ہو جائیں اور سارے مسلمانوں کا تعلق مسجد سے ہو جائے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، جیسے مسجد نبوی کا حال تھا. ایمان کا حلقہ، تعلیم کا حلقہ، مغیبات کا حلقہ، سیکھنے سکھانے کا، علماء کرام کا حلقے، آنے والوں کو دین سکھایا جا رہا تھا. یہ سارے حلقوں میں تقسیم ہو جاتے اور رات کو ہی مسجد جو ہے آباد رہتی. صحابہ آدھی رات مسجد کی، آدھی رات گھر کی. فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مسجدوں کو سنو غور سے، ہم کہاں ہیں دیکھو. چاہتے تو بہت کچھ ہے، ہم چاہتے تو بہت کچھ ہے، لیکن خدا بہت کچھ کرنا بھی تو پڑے گا. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ابھی تک تو ہم اس پر آئے نہیں. کیا فرما رہے حضرت؟ مسجدوں کو 12 گھنٹے دو، مسجدوں کو 12 گھنٹے دو. اور آگے کیا فرما رہے اس کے تفصیل میں؟ کیسے؟ آدھا دن آدھی رات، آدھا دن مسجد کا، آدھا دن اپنی مشغولی کا، مشاغل جو بھی ہے. آدھی رات مسجد کی، آدھی رات گھر کی، تو ہو گئے 12 گھنٹے. اب تو یہ باتیں ختم ہو گئی، اس کے مذاکرے ختم ہو گئے. ہاں، اور حیران ہوتے ہیں اس کے کہنے پہ بھی. اور وہ صحابہ کر رہے تھے، ہم سننے پر حیران ہو رہے ہیں. بہت پرانی بات ہوئی ہے 9 گھنٹے والی. اب تو ایک مشت 9 گھنٹے اور 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے پر آؤ. ہاں، آدھا دن دو اپنا مسجد. دیکھو کیسی خیر و برکت کھینچ کے لاتا ہے تمہارا یہ مسجد کو وقت دینا، تمہارے گھرانے کے لیے، تمہاری نسلوں کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے محلے کے لیے، تمہاری بستی کے لیے، تمہارے ہر عزیز و قریب سب کے لیے خیر کھینچ کے لاتا ہے تمہارا یہ وقت دینا. اور سارے عالم پر اس کا اثر پڑے گا، سارا عالم اس سے اثر انداز ہوگا. اس لیے کہ عالمی نبی کے امتی ہے، عالمی محنت ہے، عالمی ہماری محنت، ہر عمل ہمارا عالمی ہے، اس کا اثر عالم پہ جاوے گا. تو مسجد ایسے آباد کرنے کے لیے آپ کو 2 سال دیے گئے تھے. اب اس کو سامنے رکھ کر کے، اس والی بات کو سامنے رکھ کر، اپنی مسجدوں کو سامنے رکھ کر سوچو کہ کیا حال ہے ہماری مسجدوں کا. 2 سال پہلے کیا حال تھا، 2 سال بعد کیا حال ہے. وہ تو کارروائی سنیں گے آپ سے، کارروائی ہوگی انشاءاللہ، جب بھی ہوگی مشورے سے طے ہوگی وہ تو سامنے آ جائے گا. لیکن ہم سوچو تو صحیح کہ ہمارے حلقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے صوبے میں کتنی مسجدیں اس پر آ گئی کہ جو مسجدیں ہمارے بڑے چاہ رہے ہیں زندہ کرنا، جو نقشہ زندہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر کتنا آ گئے. 2 سال کی محنت پر ہم نے کتنا اس پہ قابو پا لیا، اس پہ کتنا ہم نے قابو پا لیا. حالانکہ بھیڑ بھاڑ کی ضرورت بھی نہیں ہے، چند لوگ طے کرنے، چند لوگ بس. بھائی بھائی عبد الرحمان ذرا میرے ساتھ آ جا. 1-2 کو لے لیا، ایک مسجد میں چھوڑ دیا، 2 باہر چلے گئے، اور جب محنت شروع کری تو مسجد بھر گئی اور ایسی ہلچل 5 نمازوں میں ہو گئی. چند بھی ایسے دیوانہ وار محنت کرنے والے ہوں گے، سارے علاقے کے لیے کافی ہو جائیں گے. خود ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نہ کرنے میں نہیں دیکھتے ایک دوسرے کو. ارے وہ بھی نہیں کر رہا، چلو میں آج تو وہ بھی نہیں آیا، چلو میں کیا، توبہ رخصت کر دیا عمل کو. کتنی بڑی خیر. ہمیں خبر نہیں کوئی عمل اگر چھوٹ گیا، کیا گشت، کیا تعلیم، کیا سیر روزہ، کیا دوسرا گھر، کیا تمہاری روزانے کی محنت، ایک عمل بھی چھوٹ گیا، سارے عالم پر اس کا اثر پڑے گا. ساری امت کا نقصان تم نے کر دیا.
اس ساری امت پر جو اس عمل کے ذریعے خیر آتی وہ ساری امت اس سے محروم ہو گئی. ہمیں خبر نہیں ہم کتنا نقصان کر بیٹھتے ہیں, ایک گشت آگے پیچھے کر کے اور ایک سروز آگے پیچھے کر کے اور ایک روزانے کی محنت آگے پیچھے کر کے, ہمیں خبر نہیں اس کی کتنا بڑا امت کا نقصان ہم نے کر دیا. تو فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کسی علاقے میں کوئی چارواں لگا کر آئے اور اس علاقے میں دینی انقلاب نہ آئے تو کیا چارواں لگا کر آیا؟ اب جماعتوں کی جماعتیں چاچر لگا کے آ رہی ہے, کیا ہے ان علاقوں کا حال؟ تو کیا وجہ ہے کہ اس درد و غم کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ درد و غم کہاں ہے؟ ایک یہ سارا عملہ آپ کو نظر آ رہا نا, یہ سارا ایسے لوگوں سے بنا ہے. ہاں, ہمارے بڑے جا کر علاقوں سے چند لوگ بڑے بڑے علاقوں سے ایک ایک آدمی نکال دیتے اور وہ ایک آدمی سارے علاقے کا ذریعہ بنتا, سارے ضلع کا, سارے شہر کا, سارے بستی کا ذریعہ بن جایا کرتا. کیونکہ وہ درد تھا, وہ غم تھا, وہ فکریں تھی. نکلنے کا زمانہ محنت کا ہوتا تھا, نکلنے کا زمانہ ان سب سے پاک ہوتا, جو اللہ معاف کر. اب یہ جو فطرہ لیے پھر رہے ہم, ہاں, ساری کیفیت خراب کر رہا ہے, ساری کیفیت خراب کر رہا ہے. آپ ایک 4 مہینے اس کے میں لگا کے دیکھ لو اور پھر جیسا آپ کیسی کیفیت بدلتی ہے اور کیسا انقلاب آتا ہے. ہاں, ابھی ہماری جماعت جو ہے دوسرے سال کی ملکوں میں کام کر کے آئی اور جو ہے کسی جگہ ملک میں ضرورت پیش آ گئی کہ بھائی فلاں کاغذ چاہیے, انہوں نے کہا ہے ہی نہیں. ارے ہوگا تمہارے اس میں, ہوگا موبائل میں. انہوں نے کہا ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کہہ رہے ایک تو غلط کام کر رہے, جھوٹ بول رہے ہو, کیونکہ یہ بات تصور میں ہے ہی نہیں کہ اس زمانے میں کوئی موبائل نہ ہو کسی کے پاس. اور سارے سامان کی پوری جماعت کی تلاشی نہیں, کسی پہ ایک چھوٹا موبائل بھی نہیں ملا. اس میں یہ کون سی دنیا کی مخلوق آ گئی؟ یہ تو واقعی پہ ایک بھی نہیں ہے. یہ کون سی دنیا سے آئی, کون سی دنیا کی مخلوق ہے؟ ان لوگ بجائے سوالات اور کاغذ سب بھول گئے. جاؤ تم تو نکلو یہاں سے, جاؤ تم. یہ کہاں سے آگے کون لوگ ہیں؟ اللہ کی مدد ہے, نصرتیں یوں آتی ہے کہ 50 سال 40 سال پہلے, 30 سال 20 سال پہلے اس کے بنا کام نہیں چل رہا تھا. شیطان نے ہاتھوں پکڑا دیا, ساری خیر چلی گئی. خط کو منع کرتے اس زمانے میں ہدایت میں کہ خط مت لکھنا, جواب میں جا کے بار بار کہا جاتا تھا اگر تم نے خط لکھ دیا گیا تم گھر پہنچ گئے, اب تو سارا گھر جیل میں ہے, کیا بنے گا؟ ادھر کیفیت بنی گشت میں, ملاقاتوں میں 8 گھنٹے 5 گھنٹے پوری کے آ رہے اور تھوڑی دیر اس کا استعمال کر لیا, سب ختم. عملہ بناؤ, عملہ تیار کرو, آدم سازی عملہ ایسے بنے گا. اللہ کے واسطے اپنے عملے کو بچاؤ ضائع ہونے سے. عملہ بچے گا, عملہ بنے گا, عملہ بڑھے گا, امت بنے گی. امت بنانی اس محنت سے, امت بنے کے ساتھ چلو. مسجدوں کو 24 گھنٹے یوں آباد کرو. ساری خیر کا راستہ ہے, ساری خیر کا سبب ہے. ہاں, جو عملہ بن گیا یہ بھی بچے گا اور انشاءاللہ یہی نہیں بچیں گے بلکہ یہ اوروں کو بنائیں گے. ہاں, اس لیے دائی گھر بنو, دائی گھر. فرمایا تو بانجھ میں نہ مرو, دائی گھر بنو. دائی گھر کہتے ہیں دعوت دینے والے بنانے والا, دعوت دینے والے بنانے والا بنو. دائی تیار کرنے والا, عالمی فکر جو ہے لے کے چلنے والے. کیفیت بدل گئی, ایسی محنت کری ساتھیوں پر لے کر پھرے اور لے کر چلے کہ ان کی کیفیت بدل گئی, ان کی سوچ بدل گئی, ان کے بول بدل گئے, ان کی فکریں بدل گئی, ان کی بات بدل گئی, ان کی جو ہے دن بھر ایک ہی فکر کہ بس وہ خالی کرنے میں تل گئے, مسجدوں میں بھرنے میں تل گئے. باتیں جتنی تیزی سے جا رہا ہے, اگر تم اس کے آگے بھی محنت کر لو گے, وہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری محنت کو غلبہ دے دیں گے. اس لیے کہ دوستو اندھیرا جب تک ہے, جب تک روشنی نہیں ہے, باطل جب تک ہے, جب تک اگر اس کی محنت نہیں ہے, حق کی محنت شروع ہو جائے گی, حق زندہ ہو جائے گا, روشنی آ جائے گی, اندھیرا ختم ہو جائے گا. اندھیرے کا کوئی تذکرہ نہیں, ہم اندھیروں کو تذکرے کر رہے ہیں. اندھیرا کیسے ختم ہو, اس کی ہے ہی نہیں محنت. بغل سیدنا خاصا مکی رحمت اللہ کے, ارے سارا اندھیرا چھٹ جائے گا, ایک 25 پیسے کی موم بتی لا کے گھر میں جلا لو, کونے کونے کا اندھیرا چھٹ جائے گا. محنت شروع کر دو, پاور ہاؤس کی طرح محنت ہے. فرماتے تھے جو مسجدیں تمہاری اعمال دعوت سے آباد ہو جائے گی, چاروں طرف روشنی ہوگی, گھروں میں, بستیوں میں, شہروں میں, کھیتوں میں اور دوستوں بازاروں میں, سب جگہ روشنی. اور اگر پاور ہاؤس میں کرنٹ نہ ہو, سب جگہ اندھیرا, مسجدیں ویران ہو گئی. اس کا نقصان یہ ہوگی, چاروں طرف بدبینی کا اندھیرا چھا گیا. اس کے لیے آپ حضرات اب تک جو ہوا اس کو سوچو کہ کیا ہوا ان 2 سالوں میں, اور آئندہ کے عزائم کرو کہ انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کریں گے انشاءاللہ, اور اپنے عملوں کو اس سے جوڑیں گے, اپنے مجمع کو اس سے جوڑیں گے, ایک مسلمان کو اس سے جوڑیں گے.
تو تمہاری ساری خیر یہاں ہے, تمہارے مسائل کا یہاں ہے. یہ اس اجتماع سے ہم چاہتے. اب سوچو آپ نے کتنا کاؤنٹ کیا اس کو. اور دوستوں بزرگوں, گھروں کے اندر جیسے مسجدوں کے اندر اعمال دعوت زندہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا, کہا جا رہا ہے, ایسے ہی گھروں کے اندر اعمال دعوت کو 100% گھروں کو اعمال دعوت سے زندہ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ حضرات کو 2 سال پہلے خوب کھل کر اس کا مذاکرہ ہوا تھا اور ہوا ہوگا. اور دوستوں جو یہ اس لیے ہے کہ گھر گھر کا باطل چھٹ جائے, گھر گھر سے باطل نکل جائے, گھر گھر میں حق زندہ ہو جائے, گھر گھر میں دین اور دعوت کا نظام چالو ہو جائے. اس لیے گھر گھر میں اعمال دعوت زندہ کرو تاکہ ہر گھر کا نظام صحیح ہو جائے, ہر گھر پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑنے لگے. جن گھروں میں اعمال دعوت ہوتے ہیں ان وہ گھر آسمان والوں کو ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں میں ستارے. ان گھروں پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑے گی جب ان گھروں میں اعمال دعوت ہوں گے. یہ اعمال دعوت سے خالی ہیں, اس لیے باطل کی اسکیموں سے بھرے ہوئے ہیں. نافرمانیاں اس لیے ہیں, حقوق دنیا اس لیے ہیں, حقوق کا پامال ہونا اس لیے ہے, احکامات کا ٹوٹنا اس لیے ہے. سنتوں کو تو کہنے کہ اللہ معاف کر دے, کہاں سے خیر آ جائے گی. یہ سب ہوگا جب گھروں میں اعمال دعوت زندہ ہوگی اور سارے گھر کے افراد بیٹھ کر کے اعمال دعوت میں شرکت کریں گے. یہ ایسا اجتماع کے تمام اعمال میں ایک عمل یہ ہے, اجتماع سے یہ چاہ جاتا ہے کہ ہر گھر کے اندر اعمال دعوت زندہ ہو جائے. ہر گھر میں قرآن کا حلقہ جو ہجرت سے پہلے کا عمل ہے, حضرت عمر کو اسی سے ہدایت ملی ہے. یا یہ دوست اس قرآن کے حلقے سے قرآن بھی صحیح ہوگا اور لوگ گھروں میں ہدایت کا ماحول بھی بنے گا, کیونکہ ہدایت کے اعمال میں سے ہے. اور تعلیم کا حلقہ منتخب اور جو فضائل اعمال صدقات کو باری باری سے پڑھ کر گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ لگایا جائے, حدیث کا حلقہ لگایا جائے. اس سے انشاءاللہ تعالی یقین تبدیل ہوگے اور گھر کے اندر صفات کا مذاکرے کے ذریعے سے دعوت کا حلقہ زندہ کیا جائے, تشریح کا ماحول بنایا جائے اور مشوروں کا ماحول بنایا جائے. بس ہو گیا عمل دعوت زندہ. اب اس گھر میں خیر ہی خیر ہوگی, اب اس گھر میں خیر ہی خیر ہوگی, ہدایت کا ماحول بنے گا, شر چھٹے گا, باطل ٹوٹے گا. ہاں بتاؤ 100% گھر جتنے تمہارے ہماری بستیوں میں ہے, ہمارے شہر میں ہے, ہمارے ضلع میں ہے, ہمارے صوبے میں ہے, کتنے ان 2 سال کی محنت سے کتنے گھر تم نے جو ہے ان اعمال دعوت سے زندہ کر دیے اور آباد کر دیے. یہ سوچنے کی بات ہے. ہاں اس کے لیے وقت دیا گیا تھا کہ اگر یہ ہوا تو ہم نے ساری اپنی بستیوں کے لیے خیر خائی کا کام کیا, اور اگر یہ نہیں ہوا اور اس کو سوچا بھی نہیں, بیٹھے بھی نہیں, سرسری طور پہ اس کی فکر ہو گئی, کبھی ہو گئی کبھی نہیں ہوئی, عدد شمار کر لی. عدد شمار کا کام نہیں میرے دوستو, اندر کا درد اور غم اور فکر اور کڑن, یہ سارے گھروں میں اعمال دعوت کیسے زندہ ہو جا. ایک بھی اس کو فکر کو اگر دل سے لے لے گا, اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر اعمال دعوت کی لہر دوڑا دیں گے. ایک تو ہو ایسا جو اس کے لیے رونے والا ہو, جو اس کے لیے تڑپنے والا ہو اس بات کے لیے کہ گھروں میں جو بات کہی جا رہی ہے اعمال دعوت کو زندہ کرنے کی, وہ کیسے زندہ ہو جا. تو اللہ زندہ کریں گے. تمہاری تڑپ اور کوڑا میں فکر دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ ہے بھی یا نہیں. کہ اس کے لیے ہم نے کتنا جو ہے جدوجہد کری, کتنی محنت کی ترتیب بنائی, کتنا گھر پہ اس کی محنت ہوئی, کتنا ایک بالغ مرد کو بات سمجھائی گئی, بٹھا کر مسجدوں میں لا کر اور ان کو سمجھا کر اپنے گھروں ہمارے دعوت زندہ کرو. تمہارے گھروں میں نظام درست ہوگا, دین اور دعوت کا نظام بنے گا, تمہاری عورتوں میں دین آئے گا, تمہارے بچوں میں دین آئے گا, گھروں کے اندر عالم اور دائی اور شہدائی پیدا ہوں گے. ورنہ پتہ نہیں کون پیدا ہو رہے ہیں. ہر گھر سے اللہ کی آوازیں آ رہی تھی, آتی تھی, اب کون سی آوازیں آ رہی ہیں اعمال دعوت کے ختم ہونے سے اور اعمال دعوت کے زندہ ہونے سے. ایسے مطلب گھر گھر سے اللہ کی آوازیں آئی. یہ کتنا ہوا 2 سال میں. اور جو اصل بنیادی بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں, ہر گھر سے اجتماع کا مقصد سمجھ لو کیا ہے. ہر گھر سے فرماتے تھے اعلیٰ خروج یہ ہے اجتماع سے. اور اجتماع سے کیا مطلب ہے؟ اجتماع کے دور یا اجتماع کے میدان پنڈال سے نہیں, ہرگز نہیں. اجتماع کا خروج وہ ہے جو اجتماع سے پہلے ہو جائے. اجتماع خروج ہے جو اس سے پہلے ہو جائے. کون سا اعلیٰ خروج ہے اجتماع سے؟ کہ کوئی گھر نہ بچے جہاں سے سارے بالغ مرد 4 مہینے اجتماع سے پہلے نہ لگا لے, اور سارا گھر چلا گیا 4 ماہ لگانے کے لیے ایک کو چھوڑ کر. چلے گھر میں رہے, تب چلے گئے 4 ماہ کے لیے اجتماع سے پہلے.
اور ادنا خروج حضرت فرماتے تو یہ اجتماع سے کم ہر گھر سے ایک آدمی نکال دو. بتاؤ کتنا ہوا کہ چند مہینے پہلے تم نے ایسا پڑاؤ ڈالا کہ یہ کتنا کاؤ میں آ گیا. 4 مہینے کے ایک کوئی گھر نہیں چھوڑا, ایک گھر کے اندر سے 4 مہینے کے لوگ نکالے. اس لیے کہ دوستو یہی ملے گا اسلاف کے ہاں, بڑوں کے ہاں. جب بھی کوئی حال آتا تو بستیاں خالی کرتے تھے, اللہ کے راستے میں نکلتے تھے, اس یقین کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے, مسئلے حل ہوں گے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مدینہ خالی کیا ہے, مدینے کے لیے نہیں کیا بلکہ پوری امت کو جمع کرنے کے لیے, پوری امت کو سنبھالنے کے لیے, پوری امت کو وہاں لانے کے لیے. جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا بس سارے مدینے کو خالی کر دیا. چند دن مدینے میں دن اور رات کوئی مرد نہیں ہے سوائے عورتیں, بچے اور ازواج مطہرات اور معذورین کے, کوئی نہیں. خالی کر دیا مدینہ, خود بھی نکل گئے, باوجود اس کے کوئی نہیں چاہ رہا تھا. بس پھر مدینہ خالی ہوا 2-2.5 مہینے کے اندر. جو سارا سیادت بکھر گیا تھا, چاروں طرف سے حملے کی خبریں, اسامہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ, عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, سارے حالات بکھر گئے, ارتداد کا ماحول بن گیا, زکات کا انکار جو ہے شروع ہو گیا. اس سارے بکھرے ہوئے حالات میں جو ہے دوستو کیا قدم اٹھایا, مدینے کو خالی کیا, نکل گئے سب. اسامہ کی جماعت بھی نکل گئی اور آپ بھی جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس واقعہ کو لے کے نکل گئے. 2-2.5 مہینے میں سب کچھ وہیں آ گیا اور دوستو دین پورا قائم ہو گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. یہ ہے, اس لیے ہے یہ بات کہ بستی کو خالی کو اس سمجھ پہلے ان سب کے وقت لگ جائے تاکہ ہر گھر کے اندر دعوت دینے والے زندہ ہو جائے, دعوت کی محنت کرنے والے زندہ ہو جائے. ہر گھر کے اندر دعوت کا نظام قائم ہو جائے. ہر گھر کے اندر دعوت کا نظام قائم ہوگا جب اس گھر کا بالغ مرد, اس گھر کا ذمہ دار, اس گھر کا کماؤ پوت اور کمانے والے جب نکل کر اس کو سیکھیں گے, اس یقین کو سیکھیں گے. کرنے والے اللہ ہے, اللہ کرتے ہیں. پالنے والے اللہ ہے, اللہ پالتے ہیں. ان کا یقین صحیح ہونا سارے گھر کا یقین صحیح ہو جائے گا. تو یہ سارا گھر اس سے جڑا ہوا ہے. یہ کما کے لاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں. تو اس کا یقین شوہر پر, بیوی کا یقین شوہر پر, ماں کا یقین بیٹے پر یا باپ اپنے شوہر پر, کہ ان سے یقین جڑا ہوا ہے. یہ نکل گئے, ان کا یقین بن گیا تو یہ سارے گھر کا یقین صحیح کریں گے کہ نہیں تم مجھ سے مت کہا کر جب تیری طرف کوئی تقاضا آتا ہے کہ آٹا لا دو اور جو چینی لا دو اور یہ سامان لا دو, نکلی لا دو, اور تو نے مجھ سے کیوں کہا؟ تو نے مجھ سے کہنے سے پہلے اللہ سے کہا, کیونکہ مجھے دینے والے بھی اللہ, تجھے دینے والے بھی اللہ. تو بھی اللہ سے مانگ, میں بھی اللہ سے مانگوں. دینے والے اللہ ہے, فقط اللہ, اور سب کو دینے والے صرف اللہ ہے. اس ایک نے 4 مہینے کے بعد سارے گھر کا یقین صحیح کر دیا. چھوٹا مانگ رہا ہے بچہ ماں سے, ماں اس کا یقین صحیح کر رہی. نہیں بیٹا اللہ دیتے ہیں, اللہ سے مانگ, اللہ دیتے ہیں. بڑا ہو گیا تو باپ سے مانگ رہا ہے, باپ اس سے کہہ رہا ہے اللہ سے مانگ, اللہ دیتا ہے. اس گھر میں گھر کے اندر 4 مہینے سے لگوانا چاہتے ہیں تاکہ گھر کے یقین صحیح ہو جائے, گھر کے یقین صحیح ہو جائے اور گھر میں اعمال زندہ ہو جائے. یہ مقصد تھا. اب سوچیں اس کو, یہ تھا مقصد. اس کو پڑاؤ ڈال کر 2-3 مہینے پہلے آپ نے جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے 3 مہینے 2 مہینے 2.5 مہینے پڑاؤ ڈال کر مسجدوں میں, پڑاؤ ڈال کر اپنے مرکزی مقامات پر کتنا ہم نے اس کی محنت کری. جماعتیں بن گئی نکل گئی, کچھ یہاں آ گئی, کچھ پہلے نکل گئی, بس ایک ماحول تحفظاتہ بن گئی. ہم نے اس پر کتنی جان ماری, ہم نے خود اس پر کتنا جان مال لگایا, ہم نے خود اپنی مسجدوں سے لے کر مرکزی مقامات پر کتنے اپنے بستروں کو ڈالا اور کتنا اپنا وقت فارغ کیا. یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے, کیونکہ ماحول فضا بنی ہوئی ہے, آواز لگ رہی ہے, جو نکل گئے اللہ ماشاء اللہ. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ 100% کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو کوئی دال دلیا ہوگا, تو ہمارا امت بنانے کی طرف قدم بڑھے گا. یہ تھی ساری وہ محنت جس کے لیے ہمیں 2 سال کا موقع دیا گیا. اور اس کو ہم سوچ لیں کہ یہ کتنا کام میں آیا. یہ موٹی بات میں نے آپ سے عرض کری ہے. اب ایک محنت ہے اس سمے کے دوران کی. یہ سارا مجمع خطے کی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہے درمیان میں, تو سارا مجمع سے ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو بنا دیتے ہیں ہم خطے کی جماعتیں, چلو بھائی ان پہ ذمہ داری آ گئی. اول تو ہم سارے ہی مل جل کر سارے کاموں کو کرنے والے بنے. اس مزاج کو پیدا کرو. اس مزاج کو کہتے ہیں امت پناہ. امت پنے کا مزاج بناؤ. سارے کام ہمارے ہیں, سارے کام ہمیں کرنے ہیں. خطے کی جماعت تو بنا دی گئی ہے, وہ کام کرتے کرتے اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ہم ان کا ہاتھ بٹائیں گے. اور سب سے اصل
کام اس خطے کی جماعت کا اور یہ سارے قرآنوں کا مجمع ہے، ان سب کا، آپ سب کا، ہم سب کا سب سے بڑا کام اب سے لے کر دعا تک وہ کیا ہے؟ وہ محنت ہے جو اجتماع کے دوران کی ہے۔ وہ پہلے کی محنت بتائی اور اجتماع کے دوران کی محنت کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب سے لے کر اور دعا تک ایک ایک لمحہ ہمارا اب اس محنت پہ لگے جو اجتماع کے دوران کی محنت ہے۔ اس سے کوئی بری نہیں، اس محنت سے کوئی بری نہیں، نہ یہ مجمع سارا اور خصوصاً جو ہے یہ ہماری خطے کی جماعتیں اور یہ ہماری آواز میرے اگر سن رہے ہیں پانی والے، بیت الخلا والے اور یہ ہمارے جو ہے کینٹین والے، کینٹین میں جو ہے جماعتیں کھلانے والی، پکانے والے، وہ سب اگر میری آواز سن رہے ہیں، یہ سب سن لیں اچھی طرح، ہم سب کا ایک ہی کام ہے۔ تم چاہے پکا رہے، کھلا رہے، کینٹین چلا رہے، بیت الخلا نظام دیکھ رہے، پانی کا نظام دیکھ رہے، وضو کا نظام دیکھ رہے، وہ نمبر 2 کی چیز ہے، وہ بعد کی چیز ہے۔ پہلا کام ہم سب کا تمہارا ایک ہے، وہ کیا ہے سن لو، وہ کیا کام ہے؟ تو سب پر ہمیں سب کو وہ کام کرنا ہے۔ ہم سب اسی کے لیے یہاں جمع ہوئے جو جہاں ہے۔ خدایا اپنے آپ کو چھوٹی بات پہ بتلاؤ، میں تو کینٹین اور میں تو خدمت والا اور میں تو جو ہے پانی والا اور میں تو جو ہے نگرانی والا اور میں فلاں والا، تم سب فلاں والے بعد میں ہو، کوئی بھی والے بعد میں ہو، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو، اس محنت کے ذمہ دار ہو۔ تو ہم سب کا ایک کام ہے اب سے لے کے دعا تک، کوئی مجمع کے اندر سے ایک آدمی بھی واپس گھر نہ چلا جائے، سارا مجمع یہیں سے نقد اللہ کے راستے میں جائے، اس کی محنت ہم سب کے ذمہ ہے۔ اچھی طرح نوٹ کر لو اس کو، اور ساری خطے کی جماعتیں نوٹ کر لیں۔ ہاں، تمہاری خطے کی جماعتیں جو کام سمجھائے گئے ہوئے تمہیں، وہ سب 2 درجے کے، 3 درجے کے ہیں۔ سب سے پہلا کام خطے کی جماعت کا اور سارے مجمع کا اور سارے جتنے بھی شعبے ہیں ہمارے ان کا، مجمع کو وصول کرنا اللہ کے راستے کے لیے، مجمع کو روانہ کرنا اللہ کے راستے میں۔ کیوں؟ سنو غور سے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تمہارے مجمع میں، اجتماع میں آنے والے مجمع میں سے ایک آدمی بھی اگر واپس چلا گیا تو تمہارا اجتماع ناکام ہو گیا۔ ہاں، کیا کے لیے جمع کیا آپ نے؟ جمع کہیں کے لیے کیا ہے؟ بیانات، سب بیانات اور دعا اور رخصت بھی ہے ہی نہیں۔ پوری صورت میں نہیں ملے گا۔ جب کبھی اجتماع ہوا ہے وہ بکھرنے کے لیے ہوا ہے، پھیلنے کے لیے ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے پیغام کو لے کر نکلے ہیں، آخری سمجھ ہوا ہے۔ سارے مجمع کو کام سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت لے کر سب کو روانہ کیا، سارے روانہ ہوئے۔ ہم سب کہتے رہتے ہیں 10-12 ہزار کی قبریں ہیں کتنا ہے رب میں، باقی سب باہر گئے، قبروں کی خبر بھی نہیں۔ ہم سب کہتے سنتے رہتے ہیں نا، یہ 10-12 ہزار بھی کتنا عرب میں ہے، گھروں پہ نہیں ہے، سمجھے؟ آخری اجتماع کی تشکیل یہ ہوئی حج الوداع کے موقع کہ 10-12 ہزار کی قبریں، اس لیے سب کا اتفاق ہے کہ صحابہ کی جائے پیدائش اور ہے اور جائے وفات اور ہے، اور 3 جگہیں بھی ملیں گی صحابہ کی، جائے پیدائش الگ، جائے رہائش الگ، جائے وفات الگ۔ یہ ہے اجتماع کا مقصد، اس کے لیے ہمیں جمع کیا گیا ہے، اور یہ تو قرآنوں کا مجمع ہے، اللہ ماشاءاللہ قرآنوں کا سب جو ہے ایسی محنت ایسا وصول کریں کہ سارا مجمع یہاں سے روانہ ہو اللہ کے راستے میں لے کے، ملکوں سے اور اندرون اور غیر صوبوں میں اور دوسرے صوبوں میں، اپنے صوبوں میں، بنجر علاقوں میں، بنجر بستیوں میں، اطلاعات کے علاقوں میں ہم پھیل جائیں۔ یہ مقصد ہے اجتماع۔ اس کے لیے آپ کو اب سے لے کے دعا تک ہر فرد کو اس کی کوشش اور محنت میں لگنا ہے۔ اور پھر سوچو، آج ایک دن گزر گیا، میں نے کتنے نقد تیار کیے ہیں، آج ان سب کو لے جا کے تشکیل والوں کے حوالے کیا، ان کی جماعت بندی کرائی۔ بھائی اب یہ ہمارے ساتھ خدمت میں ہے، ہم نے ان کی جماعت تو بنوا دی، لیکن یہ ہمارے ساتھ خدمت میں ہے، دعا کے بعد تمہارے پاس آ جائیں گے، ہم ان کو لے کے تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ ہاں، ہر شعبے والے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اس سے ہوگا نہیں، اس سے نہیں ہوگا۔ خاص طور سے خطے کی جماعت سب سے پہلے بڑا کام ان کا یہی ہے، وہ سب ضمنی چیزیں ہیں، وہ تو تم نے خوب سن لی ہوگی، رات میں مذاکرہ ہوا۔ سب سے بڑا وقت ہمارا اپنے مجمع کو وصول کرنے میں لگے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ساری خطے کی جماعت اپنے مجمع میں پھیل کر بیٹھ کر بیان سنے،
सारे मजमे में फैल जाओ और बयान सुनो, पूरा बयान। हमारे हज़रत भी कहते हैं, मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अब जो मैंने बयान किया है, अब छोटे छोटे हल्के लगा लो और ये मैंने बयान किया है मजमे को समझाकर इनको नक़द तैयार करो। ये मामूल रोजाना का बंगले वाली मस्जिद का था। मौलाना साहब रहमतुल्लाह बयान करते और बयान के बाद नीचे उतरते, खुद भी एक हल्का लगाते, सारा मजमे को हल्का में तकसीम कर देते, जो मैंने बयान किया है इस समझाकर मजमे को तैयार करो। फिर खुद कोई अपने हल्के में तैयार नक़द होता, बड़े शौक से बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहते, मुंशी जी देखो हमारे हल्के में एक आदमी तैयार हो गया, लो जी इसको भी जो है नाम लिख लो। हाँ ये है। और अल्लाह माफ कर दे, हमारा तो हाल ये है, इधर बयान खत्म हुआ और इधर सारा मजमा खड़ा हुआ था और बिल्कुल खत्म, सारा माहौल तस्वीर का खत्म। तो इसलिए तय कर ले, ये पुरानों का मजमा ज्यादा कहने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह सारा मजमा बयान पूरा होते ही खित्ते वाले भी फैल कर न जो है बयान सुने, सारा मजमा छोटे छोटे हल्कों में तकसीम हो जाए बयान पूरा होते ही, और जो तश्कील वाले हैं खित्ते के अंदर वो तो कापी पेंसिल लेकर खड़े हो जाए, नाम लिखे, और बाकी सारी खित्ते की जमात फैलकर जो है छोटे छोटे हल्के लगा ले और उनको नकद तैयार करे, बात समझा के जो हुई सबको नकद तैयार कर। और या आगे का हिस्सा खासतौर से सब फौरन बयान इधर पूरा हुआ।